بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آیت 194۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ الشہر ماہ، الحرام حرام، بالشہر بدلے ماہ، الحرام حرام کے، والحرمات اور حرمتوں کا، قصاص بدلہ ہے۔ فمن تو جو کوئی اعتدا زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدو تو تم زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی اسی طرح، ما جیسے اعتدا اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، مع المتقین متقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں الشہر الحرام، جن میں جنگ کرنے کی ممانعت ہے، یعنی حرمت والے مہینے، وہ 4 ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ رجب، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم۔ ان مہینوں کا احترام زمانہ جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا، یعنی شروع سے ان مہینوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ اس میں جنگ بند کر دی جاتی تھی، راستے کھل جاتے اور تجارت شروع ہو جاتی۔ مسلمانوں کو اب بھی یہی حکم ہے کہ ان مہینوں میں جنگ نہ کریں، لیکن اگر کفار کی طرف سے ابتدا ہو جائے تو ان کو جواب دینا مسلمانوں کا اولین فرض ہے۔ جب ایک فریق نے پابندی نہیں کی تو دوسرا فریق مجبور ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی مہینہ کی حرمت کی بنیاد تو بس اس پر ہے کہ دوسرا فریق بھی اس کی حرمت کو ملحوظ رکھے، اور یہ اگر نہیں ہے، اگر وہ اس کی حرمت کو محفوظ نہیں رکھتا تو پھر کسی مہینے کی حرمت کی بنیاد ہی نہیں۔ یہ چیز تو محض عوض معاوضہ کی 2 طرفین کے تعامل پر مبنی ہے، یعنی کہ دونوں طرف ان مہینوں کی حرمت کا عمل کیا جائے۔ یہاں اشارہ اس آیت میں ذی قعدہ 7 ہجری کی جانب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے ارادے سے اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، لیکن مشرکین مکہ آمادہ قتال ہو گئے تھے۔ صرف آمادہ ہی نہیں بلکہ تیر اندازی بھی انہوں نے کی اور سنگ اندازی بھی شروع کر دی۔ عرب جاہلیت اپنی جہالت، شقاوت، جنگ جوئی کے لیے بدنام اور بالکل بجا طور پر بدنام تھے، لیکن اس کے باوجود سال میں صرف 2/3 لڑتے تھے، باقی سارا وقت جو ہے وہ امن و آتشی کے مشغلہ میں گزارتے تھے۔
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جو تم سے ان حرمتوں کی رعایت کرے تم بھی ان سے حرمتوں کی رعایت ملحوظ رکھو. مطلب قصاص کے لفظی معنی تو بدلا کے ہیں، جیسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، خواہ وہ معاوضہ قولی ہو، عملی ہو یا جسمانی. اس جگہ جو ذکر ہے وہ ہے اس سے مراد عمل ہے، یعنی جیسا تمہارے فریق مقابل نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی اس کے ساتھ کرو. یہاں کافروں پر تعریض ہے کہ خود ان مقدس مہینوں کا ذرا پاس لحاظ نہیں کرتے، اپنی کسی حرکت سے بھی باز نہیں آتے، اور مسلمانوں سے توقع یہ رکھتے ہیں کہ وہ ان کے سارے ظلم و زیادتیوں پر اس لیے خاموش رہیں کہ یہ مقدس مہینے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم بھی زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی ہے. فمان تدا علیکم فاتدو علیہ بمثلہ ما تدا علیکم، یعنی تم بھی زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی. یعنی اگر فریق کے مقابل قتال شروع کر دے تو تم بھی جوابی کاروائی کرو، کیونکہ اگر تم نے خاموش رہے تو وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. یہ میدان جنگ ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ جب میدان جنگ ہے یہاں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا. اللہ اکبر. اب دیکھیں مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے. ہاں اگر کوئی آپ پر چڑھائی کرے تو اور بات ہے، بلکہ جنگ کرتے ہوئے اگر حرمت والے مہینے آ جاتے تو آپ لڑائی موقوف کر دیتے. تو حدیبیہ کے میدان میں بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مشرکوں نے قتل کر دیا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر مکہ گئے تھے، تو آپ نے اپنے 1400 اصحاب رضی اللہ عنہم سے ایک درخت تلے مشرکوں سے جہاد کرنے کی بیعت لی. پھر جب معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے تو آپ نے ارادہ اپنا ملتوی کر دیا اور صلح کی طرف مائل ہو گئے. پھر جو واقعہ ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ جب حوازن کی لڑائی سے حنین والے دن فارغ ہوئے اور مشرکین طائف میں جا کر قلعہ بند ہو گئے تو آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا. 40 دن تک یہ محاصرہ رہا. بالآخر کچھ صحابہ کی شہادت کے بعد یہ محاصرہ اٹھا کر آپ مکہ کی طرف لوٹ گئے اور جارانہ سے آپ نے عمرہ کا احرام باندھا. یہی حنین کی غنیمتیں تقسیم ہوئی. یہ عمرہ آپ کا ذی قعدہ میں ہوا. یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ پر درود و سلام بھیجے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. اب دیکھیں یہ اسلام ہی کا ایک معجزانہ کمال ہے کہ ایک طرف تو قتال اور انتقام کی اجازت پوری دی، اور دوسری طرف آخر میں پھر یہ بھی یاد دلا دیا اللہ نے کہ دیکھنا حدود سے تجاوز کسی حال میں نہ کرنا. جوش میں ہوش کو ضائع نہ کر دینا بلکہ قابو رکھنا. یہ نہ ہو کہ الٹی زیادتی تم اپنی طرف سے حالت انتقام میں کرنے لگو. خوف الہی اور باز پرس کا خیال ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے. جو کچھ بھی ہو شدید اشتعال کے موقع پر، شدید غصے کے موقع پر بھی ہی جان نفس کے ماتحت نہیں، خشیت الہی کے ماتحت ہو. سبحان اللہ. اس حکیمانہ امتزاج کی نظیر دنیا کے کسی قانون، کسی آئین، کسی نظام کے اندر نہیں ملے گی. ممکن ہی نہیں. یہ اسلام ہی کا کمال ہے کہ عین حالت جنگ میں بھی عقل و فکر کی دعوت کو نہیں بھلا سکتا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شعور بخشا.
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو، یعنی مشرکین میں بھی عدل کا خیال رکھو۔ یہاں بھی زیادتی کے بدلہ کو زیادتی سے تعبیر کرنا ویسا ہی ہے جیسے ایک مقام پر عذاب و سزا کے بدلہ کو بھی سزا کے لفظ سے ہی تعبیر کیا گیا ہے، اور برائی کے بدلے کو بھی برائی کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی قوم پر اللہ کا سب سے بڑا فضل اور انعام یہ ہوتا ہے کہ اس کے ارادے میں جزم و استحکام پیدا ہو جائے، وہ بلند ہمت ہو، عزم و استقلال پورا ہو۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے ارادوں کو مضبوط رکھیں، اللہ کے قانون کی عزت و حرمت ان کے پیش نظر رہے۔ ایسے ہی لوگوں کی ہر موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔